على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا والقدان ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد عزیزان گرامی بزرگان محترم ہم سب مل کر اس وقت دنیا کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر محمد و آل محمد کہتے ہیں اللہ اس ذکر کو بقا کرنے کی توفیق ہر انسان کو نصیب فرمائے اور ہمارے اور آپ کی مجلس کو اپنی بارگاہ مشکور و مقبول فرمائے حاضرین مجلس سامعین مجلس بانیان مجلس کے تمام حاجت شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ایک صلوات علی محمد و آل محمد کی عزیزان گرامی بزرگان محترم میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ آیت قرآن مجید کی بہت مشہور معروف آیت ہے جس آیت کو آیے مودت کہتے ہیں صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد ایک اور صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد جس کو آیے مودت کہتے ہیں اب دیکھیے ہم شیعہ قوم کو بہت سی آیتیں یاد ہو یا نہ ہو لیکن وہ آیتیں ضرور یاد رہتی ہیں کہ جن آیتوں کا تعلق اہل بیت سے ہے چونکہ یہ آیتیں خصوصاً خطبہ تو وہ آیتیں ضرور یاد رکھتے ہیں کہ جن کو ان کو مجالس پڑھنی ہوتی ہے یہ ہے آیت آئے مودت جس میں اللہ کا نبی بحکم خدا مسلمانوں سے ایک سوال کر رہا ہے اور وہ سوال ہے کہ جس کا جواب خود اللہ نے بیان فرمایا مہاجرین و انصار نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کیوں حاضر ہوئے نبی رسالت کے سارے پیغام پہنچا چکے اللہ کے سارے پیغام پہنچا چکے بڑی زحمتیں برداشت کی بڑی سختیاں برداشت کی بڑی صحبتیں برداشت کی تو مہاجرین انصار نے چاہا کہ نبی کو کچھ دے دیا جائے تاکہ نبی کو اس کا اجر مل جائے مہاجرین انصار نے سونے جواہرات اشرفیاں الغرض مال دنیا پیش کیا کہ آپ لے لیجئے یہ آپ کی رسالت کا اجر ہے جیسے ہی پیش کیا کہ آپ کی رسالت کا اجر ہے فوراً اللہ نے جبریل کو یہ آیت دے کر کے بھیجا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے نبی کہہ دیجئے کہ اجر رسالت سونا نہیں چاندی نہیں درہم و دینار نہیں اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات توجہ چاہتا ہوں محبت اہل بیت میرا موضوع ہے توجہ اور اہمیت محبت اہل بیت کو دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو برادر اہل سنت نے بھی لکھا کہ جناب ابن عباس نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ آیت تو نازل ہو گئی کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قرابت داروں سے مودت اختیار کرو لیکن یا نبی اللہ من ہم الذین اوجب اللہ علینا مودتہم
وہ کون ہیں کہ جن کی مودت ہم لوگوں پر واجب قرار دی گئی ہے؟ تو فوراً اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہم علی و فاطمہ و ابناہما الحسن والحسین، وہ کوئی اور نہیں، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے، ان کی مودت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے، ہم پہ لازم قرار دی گئی ہے۔ اب ہم لوگ 60-70 سال کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو محبت سے فرصت نہیں ملتی، کیا پتا غیروں کو دشمنی کا ٹائم کہاں سے مل جاتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو محبت سے ہی فرصت نہیں ملتی، جتنی محبت کرو لگتا ہے کم محبت، اور وہ پتہ نہیں بغض کا وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، محبت اہل بیت ہے اجر رسالت، مودت اہل بیت ہے اجر رسالت۔ توجہ، محبت اہل بیت ہے اجر رسالت، مودت اہل بیت ہے اجر رسالت۔ لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہر کوئی مودت اہل بیت، محبت اہل بیت اختیار کر سکتا ہے؟ کہ اہل بیت کو چاہ سکتا ہے؟ نہیں۔ اول شرط لمودتہم النطفۃ الطاہرہ، توجہ لانے گیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اول شرط لمحبتہم النطفۃ الطاہرہ، ان سے محبت کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا نطفہ طاہر ہو، انسان کا نطفہ پاک ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ ان سے محبت کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نطفہ پاک ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے فرمایا تھا لا یحبنا الا مومن طابت ولادتہ، ہم سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہو۔ ہم سے محبت وہی کرے گا کہ طابت ولادت ہو، کہ جس کی ولادت پاک ہو۔ لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ غیر فرماتے ہیں، غیر کہتے ہیں کہ محبت اہل بیت کا حکم قرآن میں ہے۔ میں نے کہا جی قرآن مجید میں ہے۔ آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ جی ہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگے لیکن جب صحابہ کی بات آتی ہے تو آپ اہل بیت کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا اور آپ اہل بیت سے صحابہ سے محبت نہیں کرتے، اس وقت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت نبی ہیں، اصحاب بھی اصحاب نبی ہیں۔ ہم نے دونوں نبی کی بارگاہ سے لیے ہیں، اہل بیت بھی نبی کی بارگاہ سے لیے ہیں، اصحاب بھی ہم نے بنائے نہیں ہیں، نبی کی بارگاہ سے لیے ہیں۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، لیکن دونوں کے ماننے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بہت توجہ، دونوں کے ماننے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کہنے لگے کیا فرق ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں۔ میں تو ادنا سے طالب علم ہوں، اب سارے علماء کرام ہیں، ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث، ایک ہے قرآن ایک ہے حدیث۔ قرآن کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یعنی ہمیں یہ نہیں دیکھنا قرآن مجید میں کہ کون سی آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کون سی آیت اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے۔ جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن کے پاروں میں سب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیت بشر نے نہیں لا کے ملحق کی ہیں، یہ سب اللہ نے نازل کی ہیں۔ یعنی ہمیں کلام خدا میں غور و فکر کرنے کی اس جہت سے ضرورت نہیں ہے کہ یہ کلام خدا ہے کہ کلام خدا نہیں ہے۔ بہت توجہ ڈالیے کہ یہ کلام خدا ہے کہ کلام خدا نہیں ہے، اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہمیں اس میں ضرور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی تفسیر معصوم سے منسوب ہے اور کون سی منسوب نہیں ہے۔ بہت توجہ ڈالنے کے بعد ایک سلوات پڑھی، آپ کو آ گیا۔ ایک اور سلوات پڑھنا، محمد والے محمد۔ توجہ رکھیے گا، میری تمرکز رکھیے گا۔ دیکھیے قرآن مجید اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کہ یہ آیت اللہ کی جانب سے ہے، یہ آیت اللہ کی جانب سے نہیں ہے، لیکن تفسیروں میں ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کون سی تفسیر اللہ معصوم کی طرف منسوب ہے اور کون سی زبردستی منسوب کی گئی ہے۔ لیکن قرآن میں ہمیں یہ غور و فکر نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں خود خدا کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی سورے ہیں، یہ پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ یہ ہے قرآن کی حقیقت، قرآن کی ماہیت، قرآن کی حیثیت۔ لیکن حدیث کی حیثیت یہ نہیں ہے، حدیث کی حیثیت یہ نہیں ہے۔ ہم جتنی بھی کتابوں میں حدیثیں ہیں، ہم ان پہ آنکھ بند کر کے ایمان نہیں لا سکتے کہ جو بھی حدیث ہمیں ملے ہم اسے معصوم کی طرف منسوب کر لیں اور اسے مان لیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کبھی بنی امیہ بنی عباس نے کچھ فیکٹریاں ڈالی تھی حدیثوں کو وضع کرنے کے لیے۔ اب معصوم سے پوچھیں کہ ذرا یہ تو بتائیے ہمیں کیسے پتا کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے؟ تو معصوم نے کہا دیکھو حدیثیں تو بہت سی گڑی گئی ہیں، میں تمہیں نسخہ بتا دیتا ہوں، ما وافق القرآن فخذوہ وما خالف القرآن فردوہ۔ جو حدیث قرآن کے مطابق جائے وہ لے لینا، جو حدیث قرآن کے خلاف جائے اسے رد کر دینا۔ وہ معصوم کا کلام نہیں، کلام مردود ہے، قول مردود ہے۔ تم کہتے ہو ہم اصحاب کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب سے محبت نہیں کرتے۔ نہیں بھیا، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، چونکہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، لیکن فرق یہ ہے اہل بیت کو چاہتے ہیں قرآن کی طرح، اصحاب کو چاہتے ہیں حدیث کی طرح۔ بھائی اہل بیت کو چاہتے ہیں قرآن کی طرح، اصحاب کو چاہتے ہیں حدیث کی طرح۔ میں عوام میں خطاب نہیں کر رہا، میں علماء میں خطاب کر رہا ہوں، خواص میں خطاب کر رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں قرآن کی طرح، ہم اصحاب کو چاہتے ہیں حدیث کی طرح۔ اور حدیث نے بتایا حدیث وہی صحیح ہے جو مطابق قرآن ہو۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیے کہ جو قول قرآن کے خلاف جائے وہ قول مردود ہے، جو صحابی اہل بیت کے خلاف جائے وہ قول مردود ہے، جو صحابی اہل بیت کے خلاف جائے وہ صحابی مردود ہے۔ ہمارے یہاں محبت کا معیار ہی احترام ہے اور محبت فاطمہ ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، جو فاطمہ کا احترام کرے گا ہم اسے احترام کریں گے، جنہیں فاطمہ سلام کا جواب دیں گی ہم انہی پہ ہی سلام کریں گے، جن کو فاطمہ سلام نہ کرے ہم ان کو سلام تو کیا بہت دور صلوات بھی نہیں بھیجتے ان کے اوپر، کیونکہ جن کو جناب زہرا نے ان کے سلام کا جواب نہ دیا ہم کیوں ان سے محبت کریں، ہم کیوں ان سے محبت کریں؟ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں کہ دونوں ہمیں نبی کی بارگاہ سے ملے ہیں اور دونوں سے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن شرط یہ ہے ہمارے احترام کا معیار محبت فاطمہ ہے، محبت اہل بیت ہے۔ توجہ، اسی لیے نبی نے اکثر مقامات پر یہ بیان کیا ہے کہ محبت فاطمہ کیا ہے، محبت فاطمہ کیا ہے۔ میں اکثر یہ روایت ایام فاطمی پڑھا کرتا ہوں، لیکن اس کے ذہن میں جو باتیں عرض کرتا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو پچھلی مجالس میں ذکر نہیں کی گئی ہیں وہ مجالس میں میں ذکر کروں، لیکن اسی روایت کی ذہن میں ذکر کرتا ہوں۔ توجہ، محبت فاطمہ اتنی اہم تھی کہ اللہ کے نبی نے بھرے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا کہ محبت فاطمہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، مخاطب ہے جناب سلمان فارسی، فرمایا، اب اس کے ذہن میں کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا، یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی۔ توجہ چاہتا ہوں،
جو عربی سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ عربی کا لطف لیجئے گا، اور ترجمہ تو ایک رسم ہے وہ تو ضرور کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے یا سلمان من حب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی ومن ابغضها فہو فی النار. یا سلمان حب فاطمۃ ينفع فی 100 مواطن ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والمحاسبہ. فمن رضی عنہ ابنتی فاطمہ فقد رضیت عنہ ومن رضیت عنہ فقد رضی اللہ عنہ ومن غضبت علیہ فاطمہ فقد غضبت علیہ ومن غضبت علیہ فقد غضب اللہ علیہ. ویل لمن یظلمها وذریتها وشیعتها. سلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. سلمان من حب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی. سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا. میلادوں میں نعت نبی پڑھ کے نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرنے والوں نعت کے ساتھ تھوڑا فضائل فاطمہ بھی پڑھ لو تاکہ نبی کے ساتھ جنت میں رہو. نبی فرمان من حب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنۃ معی ومن ابغضها فہو فی النار. اور جو میری بیٹی فاطمہ سے بغض رکھے گا اس کا مقام دوزخ ہوگا. فہو فی النار، اس کا مقام دوزخ ہوگا. پھر فرمایا یا سلمان حب فاطمہ ينفع فی 100 مواطن. میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پہ کام لے گی، 100 جگہوں پہ کام لے گی. نبی نے روایت میں 100 جگہوں کے نام نہیں لیے، نام لیے صرف 6 جگہوں کے. اور 6 جگہوں کے نام جو میری سمجھ میں وہ اس لیے لیے کہ 6 جگہ وہ ہیں کہ جن 6 جگہوں سے انسان بہت گھبراتا ہے، ڈرتا ہے کہ ان 6 جگہوں پہ ہمارا کیا ہوگا. نبی فرماتے ہیں اگر دل میں محبت فاطمہ ہوگی تو موت سے بھی گزر جاؤ گے، صراط سے بھی گزر جاؤ گے، محشر سے بھی گزر جاؤ گے، بلے صراط سے بھی گزر جاؤ گے، محاسبے سے بھی گزر جاؤ گے. ایسر تلک المواطن الموت والقبر والمیزان والمحشر والمحاسبہ، سب سے گزر جاؤ گے. اب توجہ، پھر فرمایا فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ. سلمان یاد رکھنا، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہوگی فقد رضیت عنہ، میں محمد اسی سے ہی راضی ہوں. ومن رضیت عنہ فقد رضی اللہ عنہ، اور جس سے میں راضی ہوں گا اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا. توجہ نہیں کیا آپ نے. اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے رسول راضی ہو، رسول اس سے راضی ہوں گے جن سے بطول راضی ہو. توجہ، اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے رسول راضی ہو، رسول اس سے راضی ہوں گے جن سے بطول راضی ہو. یعنی جس سے جناب زہرا راضی اس سے رسول راضی، جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی. اگر جناب زہرا راضی نہیں تو پھر رسول راضی نہیں، اگر رسول راضی نہیں تو پھر اللہ راضی نہیں. یعنی سب سے اہم یہ ہے کہ ہم کو جناب زہرا کو راضی کرنا ہے. اگر جناب زہرا راضی نہیں، توجہ چاہتا ہوں، تو نہ اللہ راضی نہ رسول راضی. یا جملے کو بدل کے یوں کہوں، اگر توجہ، اس دنیا میں اگر تم نے جناب زہرا کو راضی کر لیا تبھی جا کے رضی اللہ ہو. اگر تم نے اس دنیا میں جناب زہرا کو راضی کر لیا تبھی جا کر کے تم رضی اللہ ہو. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ سر محشر کوئی گھر کا ہم واللہ نہیں بننا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مان، منت کر، دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. اب آتا ہوں روایت کے ٹکڑے کی طرف. جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا موت کے وقت میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام دے گی، قبر کے وقت، میزان کے وقت، صراط کے وقت، محشر کے وقت اور محاسبے کے وقت. بہت سی روایتیں موت کے سلسلے میں کس طریقے سے میزان صراط سب ہے، گاؤں میں بہت روایتیں ہیں. میں ایک روایت سناتا ہوں صرف محشر کے اوپر.
کہ میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر میں کس طریقے سے کام دے گی، میری بیٹی فاطمہ کی محبت محشر میں کس طریقے سے کام دے گی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں جعلت فداک یا ابن رسول اللہ حدثني بحديث في فضل جدتك فاطمة إذا حدثت به الشيعة فرح بذلك۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرزند رسول مجھ پہ آپ پر میری جان قربان ہو، آج اپنی جدہ کے ایسے فضائل بیان کیجئے، اگر میں شیعوں کے سامنے وہ فضائل بیان کروں تو شیعہ وہ فضائل سن کے خوش ہو جائے۔ اذا حدثت به الشیعة فرح بذلك، اگر شیعوں کے سامنے وہ فضائل بیان کروں تو خوش ہو جاؤ گے، خوش ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ فضائل ایسے ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، کچھ نہیں کیے جا سکتے ہیں، اور اس لیے کہا کہ ایسے فضائل بیان کرو کہ شیعوں کے سامنے خصوصاً پیش کیا جائے تو شیعہ سن کے خوش ہو جائے۔ مولانا نے کہا ٹھیک ہے میں بیان کرتا ہوں، توجہ۔ پانچویں امام فرماتے قال ابو جعفر، پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ محشر کا میدان ہوگا، انبیاء کو حکم دیا جائے گا کہ ایک حکم دیا جائے کہ ممبر کو نصب کیا جائے۔ جب ممبر نصب کیا جائے گا سارے انبیاء اس ممبر پہ تشریف لے جائیں گے۔ بہت توجہ چاہتے ہیں، نبی فرماتے ہیں چونکہ میں سید الانبیاء ہوں، میں افضل الانبیاء ہوں، تو میرا بھی ممبر نصب کیا جائے گا اور میں بھی ممبر کے اوپر جاؤں گا۔ سارے انبیاء خطاب کریں گے لیکن میرا جو خطاب ہوگا آواز ہے کہ اخطب یا محمد، اے محمد خطبہ دیجیے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا خطبہ دیں گے لم یسمع بها احد من الاولین والآخرین، کہ جس خطبے کو اول اور آخر میں کسی نے بھی ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ نبی خطبہ دے چکے ہوں گے، پھر حکم ہوگا کہ اوصیاء کا، اوصیاء انبیاء کا ممبر نصب کیا جائے، اوصیاء انبیاء کا ممبر نصب ہوگا۔ نبی فرماتے چونکہ میرا وصی علی ہے تو اس کا ممبر بھی نصب کیا جائے گا۔ علی اعلیٰ ممبر پہ تشریف لے جائیں گے اور خطبہ دیں گے، ایسا خطبہ کہ کسی نے ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ جب توجہ منظر ذہن بنائیے گا، انبیاء کہاں ہیں؟ ممبر پہ۔ اوصیاء کہاں ہیں؟ ممبر پر۔ نبی کہاں ہیں؟ ممبر پر۔ علی کہاں ہیں؟ ممبر پر۔ توجہ، اور کہاں؟ اہل محشر ہیں، سارے اہل محشر ہیں، اس میں صرف چاہنے والے نہیں ہیں، اس میں دشمن فاطمہ بھی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، دشمن فاطمہ کون؟ یعنی تینوں ہوں گے، یزید ہوگا، اس کا باپ ہوگا، سب ہوں گے وہاں پر، سب دیکھیں گے اس فضیلت کو، صرف چاہنے والے تھوڑی نہ ہوں گے وہاں پہ۔ یا اہل الجنگ سارے ہوں گے، سارے اہل محشر ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے وہاں پر۔ جب سب کھڑے ہوں گے، انبیاء ممبر پر، اوصیاء ممبر پر، پھر حکم ہوگا کہ اوصیاء کے فرزندوں کو ممبر کو نصب کیا جائے، ممبر نصب کیا جائے گا۔ نبی فرماتے ہیں کہ حسن و حسین کا ممبر نصب ہوگا، وہ اس پر جائیں گے اور خطبہ دیں گے، اور ایسا خطبہ کہ کسی نے نہ سنا ہوگا آخر۔ پھر ایک مرتبہ ندا آئے گی اور وہ منادی جبرائیل ہوگی، اور وہ ندا یہ ہوگی این فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد کہاں ہے؟ جناب مریم کہاں ہے؟ جناب آسیہ کہاں ہے؟ جناب خدیجہ کہاں ہے؟ جناب ام کلثوم ابن یحییٰ کہاں ہے؟ یہ کہاں ہیں سب لوگ؟ فیقومنا، جیسے یہ ندا آئے گی ساری بیویاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو جائیں گی، اس میں جناب زہرا بھی توجہ چاہتے ہیں، ساری بیویاں کھڑی ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ساری بیویاں کھڑی ہو جائیں گی فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا اہل الجنہ لمن الکرم والیوم، اے اہل محشر آج کرم کس کا ہے؟ توجہ جانے کی رام نہیں، اے اہل محشر آج کرم کا مالک کون ہے؟ لمن الکرم والیوم، آج کرم کا مالک کون ہے؟ نبی ممبر پر، علی ممبر پر، حسن و حسین ممبر پر، جناب زہرا، مریم، آسیہ اور ساری بیویاں تشریف فرما ہے۔ اللہ سارے مجمع سے مخاطب ہوگا کہ بتاؤ کہ آج کرم کا مالک کون ہے، لیکن بولنے کی اجازت سب کو نہیں ہوگی، بولنے کی اجازت سب کو نہیں ہوگی۔ فیقول محمد وعلی والحسن والحسین للہ الواحد القہار،
پاک بولیں گے کہ کرم کا مالک آج بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو جیسے ہی پنجتن پاک بولیں گے کہ کرم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ایک مرتبہ پروردگار عالم فرمائے گا الیوم جعلت الکرم لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، آج کرم کا مالک میں نہیں، آج میں نے اپنے کرم کو قرار دے دیا محمد کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے۔ میں دست ادب چھوڑ کر کے کہوں گا پروردگار عالم آج تو نے کرم کا مالک اہل بیت کو کیوں بنایا؟ عجب نہیں کہ پروردگار عالم آواز نے تم کو پتا نہیں یہ دنیا میں وہ کرتے تھے جو میں چاہتا تھا، آج میں وہ کروں گا جو یہ چاہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ آج میں وہ کروں گا، یا اللہ، آج میں وہ کروں گا جو یہ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ چاہتے بھی وہی ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ توجہ، اس کے بعد روایت کا جملہ ہے، ایک مرتبہ اللہ اہل محشر سے کہے گا، اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا دو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو بھی جھکا دو۔ کیوں؟ میری کنیز بنت حبیبی، میرے نبی کی دختر آج محشر سے گزرے گی۔ توجہ، پانچ امام فرماتے ہیں کہ میرے جد نے فرمایا جبریل اس سواری کے دائیں جانب ہوں گے اور اکیلے نہیں ہوں گے، 1,00,000 فرشتے جناب زہرا کے خادم بن کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ اللہ، 1,00,000 فرشتے، میں تو 1,00,000 فرشتے جناب زہرا کی سواری کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، اور 1,00,000 فرشتے جناب زہرا کے بائیں جانب کھڑے ہوں گے، اور 1,00,000 فرشتے جناب زہرا کو اپنے نورانی پروں پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہے سواری جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اسی حیثیت سے جنت کے کنارے آ جائیں گی۔ توجہ، جناب فاطمہ کی محبت محشر میں قابل کی۔ توجہ، آ جائیں گی جنت کے کنارے، رک جائیں گی تو ایک مرتبہ فیقول اللہ فرمائے گا ما التفاتک الی فاطمہ، اے زہرا آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آپ یمین و یسار دائیں اور بائیں جانب کیوں دیکھ رہی ہیں؟ قد امرت بک، میں نے آپ کو حکم دے دیا ہے کہ آپ جنت میں چلی جائیں گی۔ توجہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرمائیں گے پروردگار میں یہ چاہتی ہوں کہ آج سارے اہل محشر کے درمیان میری عظمت کو بتایا جائے کہ میں کون ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اہل محشر کے سامنے بتایا جائے کہ میری عظمت کیا ہے۔ یہ سوال بی بی نے کیوں کیا؟ بی بی نے کیوں کیا یہ سوال؟ کیونکہ اہل محشر، میں نے کہا اہل محشر میں صرف وہ نہیں ہوں گے چاہنے والے ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ان ظالموں کو پیدا کیا تھا، سب ہوں گے۔ دنیا میں ان لوگوں نے جناب زہرا کی منزلت اور قدر کو نہیں پہچانا، اس لیے جناب زہرا کی پروردگار دنیا میں تو نہیں پہچان سکے، قیامت میں آج بتا دے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ توجہ، اب روایت کا جملہ سنیے گا، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا ارجعی وانظری من کان فی قلبی حب لک ولأحد من ذریتک فخذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ۔ اللہ اکبر، جائیے پلٹیے، اور پلٹنے کے بعد دیکھیے کہ کس کے دل میں آپ کی محبت ہے، آپ کے ذریت کی محبت ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ۔ پانچ امام فرماتے ہیں جیسے یہ حکم جناب زہرا کو ملے گا، جناب زہرا اہل محشر کی طرف بڑھیں گی۔ توجہ، محب کھڑے ہیں، محبوں کو جناب زہرا کی محبت فائدہ دے گی۔ جناب زہرا آگے بڑھیں گی، آگے بڑھنے کے بعد جناب زہرا جیسے ہی آگے بڑھیں گی تو دیکھیں گی کہ کن کے دل میں ان کی محبت ہے، جن کے دل میں محبت ہوگی، ایک کو چنیں گی، دو کو چنیں گی، تین کو چنیں گی، چار کو چنیں گی، اب کتنا کو چنیں گی مجھے نہیں پتا، لیکن چننے کا انداز کیا ہوگا؟ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، توجہ، پانچویں امام فرماتے ہیں واللہ یا
چپکے سے چنیں گی جیسے کوئی پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے اور برے دانوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس طریقے سے چن لیں گی۔ پھر اس کے بعد جناب زہرا نے شفاعت کر دی، چاہنے والے جناب زہرا، روایت مکمل کر کے مسائب آ جاؤں گا۔ آگے جنت کے پاس، جیسے ہی جنت کے پاس آئیں گے، اب دیکھیے گا جملوں میں فرق دیکھیے گا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو جنت کے قریب آئی تھی وہ رکی، اللہ نے سوال کیا ما اتفاق ہوتا، آپ کے اتفاق کی وجہ کیا؟ لیکن جب اہل میں جناب زہرا جن کی شفاعت کر کے جنت کے کنارے لا کے ان کو کھڑا کر دیں گی، ان کے بارے میں جملہ نہیں ہے کہ ما اتفاق کے فقط۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ الق اللہ فی قلبہ ان یلتفتوا، میں علماء کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، الق اللہ فی قلبہ ان یلتفتوا، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ رکے اور دیکھیں، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ وہ ملتفت ہوں۔ پھر اللہ سوال کرے گا کہ آپ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ تو پھر وہی جواب کہ پروردگار، جیسے آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت اور منزلت کو بتایا اہل محشر کے سامنے، ویسے ہی ہماری میں عظمت اور ہماری منزلت کو بیان کیجئے کہ ہماری منزلت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اب جملہ سنیے خدا کی قسم، کس طریقے جناب زہرا سلام اللہ کی محبت محشر میں کام دے گی۔ ایک مرتبہ حکم ہوگا، کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے یہ ہیں کہ ہماری عظمت ہماری منزلت کو بیان کیا جائے؟ تو ایک مرتبہ اللہ کہے گا ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، ارجعوا وانظروا من احبکم لحب فاطمہ، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، انظروا من کساکم صوبۃ لحب فاطمہ، انظروا من رد عنکم غیبۃ لحب فاطمہ، انظروا من سقاکم شربۃ لحب فاطمہ، خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ۔ تو ذرا جا کر کے دیکھو وہ کون ہے جس نے محبت فاطمہ میں تم کو کھانا کھلایا، محبت فاطمہ میں تم کو پانی پلایا، محبت فاطمہ میں تم کو کپڑا پلایا، اور جا کر کے دیکھو وہ کون ہے جس نے محبت فاطمہ میں غیبت کو تم سے دور کر دیا۔ تو جن لوگوں نے بھی ایسے کیا ہوگا ان کے ہاتھوں کو پکڑنا اور ان کو جنت میں داخل کر دینا۔ خدا کی قسم آج جو مجلسوں میں یہ کھانے تقسیم ہوتے ہیں، یہ پانی تقسیم ہوتا ہے، یہ کچھ اور نہیں ہے، محبت فاطمہ۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد کی ذات پر۔ آج مجلسوں میں یہ جو محبت ہے، یہ جو کھانے تقسیم ہوتے ہیں، کس لیے؟ من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے محبت فاطمہ میں تم کو کھانا کھلایا، ومن سقاکم شربۃ لحب فاطمہ، جس نے جناب زہرا کی محبت میں تم کو پانی پلایا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سب کے ساتھ جنت کے قریب آ گئے۔ پانچویں ماہ کا جو بڑے حسرت ہے، روایت ختم کر رہا ہوں۔ پانچویں ماہ فرماتے ہیں جناب زہرا آ گئی، چاہنے والے آ گئے، چاہنے والوں کے چاہنے والے آ گئے، محبت فاطمہ میں کھانا کھلانے والے آ گئے، پانی پلانے والے آ گئے، کپڑا پہنانے والے آ گئے، غیبت کو دور کرنے والے آ گئے، سب تو آ گئے، بچا کون؟ سب تو آ گئے، بچا کون؟ اب سنیے پانچویں امام فرماتے ہیں بچا کون؟ جابر بننا ہے لا یبقا الا کافر اور شاکن اور منافقن، یا تو جو بچیں گے یا تو کافر ہوں گے یا شاک ہوں گے یا منافق ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کسی گروہ کی بات ہے یا 3 افراد کی بات ہے۔ کافر اور منافقن اور شاکن، کوئی نہیں بچے گا، صرف 3 بچیں گے، منافق، کافر اور مشرک، یہ 3 بچیں گے۔ اب سنیے گا 3 بچیں گے، جہنم میں حکم چلے جائے۔ اس پہ آیت بھی نقل کی پانچویں معاملے، کہا جائے جہنم میں پہنچیں گے تو کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ایک دوسرے کہیں گے دیکھو آج تو ہماری شفاعت کرنے والا ہی کوئی نہیں، ولا من صدیق حمیم، اور نہ کوئی اچھے دوست ہیں ہمارے یہاں پر، کوئی نہیں ہے۔ دعا کریں پروردگار ہمیں پلٹا دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر کے محبت فاطمہ اختیار کریں۔ توجہ جانے کے بعد محبت فاطمہ اختیار کر لیں، اللہ کہے گا تم جھوٹے ہو۔ کیا مطلب جھوٹے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ہم پلٹا بھی دیں گے تو چونکہ تمہارا نطفہ طاہر نہیں ہے، محبت نہیں کر سکتے۔
پھر نہیں ہے اس لیے محبت نہیں کر سکتے. تم جھوٹے ہو, تم ان سے محبت نہیں کر سکتے. سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اور چاہنے والوں کے چاہنے والوں کے ساتھ جنت میں چلی جائیں گی. توجہ, جنت میں چلی جائیں گی. اب جب جنت میں چلی جائیں گی تو ایک مرتبہ جہنم میں جو جائیں گے وہ کون کون ہوں گے بھائی؟ کچھ مرید ہوں گے, کچھ پیر ہوں گے بھائی, کچھ مرید ہوں گے, کچھ پیر ہوں گے کہ جن پیروں کو مریدوں نے مانا تھا کہ ہم آپ کو پیر مان رہے ہیں, آپ اپنے پیری ہونے کا فائدہ تو بتائیے, کہیں بھائی ہم کو مان لو, ہم جنت میں لے کر کے جائیں گے. تو بھائی آج پیر بھی جہنم میں موجود ہے, آج پیر بھی جہنم میں موجود ہے, آج مرید بھی جہنم میں موجود ہے. تو پیر مرید پیر سے کہیں گے کہ آپ بھی نہیں گئے, ذرا ہم کو تو لے کر کے چلیے. تو اس پہ رضا سے بھی قریب اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کا جواب یہ ہے پیروں کا کہ محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے, محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے, ارے بھیا ہم خود ہیں پریشان, تمہیں اپنی پڑی ہے. بھائی محشر میں مریدوں سے کچھ استاد کہیں گے ہم خود ہیں پریشان, تمہیں اپنی پڑی ہے. جائے تو کہاں جائے کہ حق چھینا تھا جس کا, دروازہ جنت میں وہی بی بی کھڑی ہے. دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. جائے تو کہاں جائے کہ حق چھینا تھا جس کا, دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے. لہٰذا یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے. جناب زہرا ان کے چاہنے والے جنت میں رہیں گے اور ان کو پلٹایا نہیں جائے گا دنیا کی طرف محبت کرے نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, بزرگان محترم, بی بی وہ ذات ہے. جب نبی نے فرمایا نا کہ جو جس سے میری بیٹی راضی اس سے میں راضی, جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی, پھر فرمایا تھا جو جس سے میری بیٹی غضبناک اس سے میں غضبناک, جس سے میں غضبناک اس سے اللہ غضبناک. پھر فرمایا تھا ویل لمن یظلمها وذریتها وشیتها, کہ ویل اور تباہی ہے, بربادی ہے, جہنمی ہے وہ انسان کہ جو ان پہ ظلم کرے, ان کی ذریت پہ ظلم کرے, ان کے شیوع پہ ظلم کرے. عزیزان گرامی, شاعر کہتا ہے اے شہر مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لہر رہے ہیں. روایت میں ہے کہ البکاؤن خمسہ, بکا کرنے والے 5 ہیں. بکا مبالغہ کا صیغہ, رونے والے تو بہت ہیں, زیادہ رونے والے 5 ہیں, جن میں سے 3 نبی ہیں, ایک امام ہے, ایک ولیت اللہ ہے. جناب آدم بکا, جناب یوسف بکا, جناب یعقوب بکا, اور علی بن زین العابدین, علی زین العابدین چوتھے امام اور آخری ہماری شہزادی سلام اللہ ہے. روایت ختم ہو جاتی ہے کہ یہ 5 بکا ہیں. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ بکا کیسے بنتے. جناب آدم نے ہزاروں سال گریا کیا ہے, ہزاروں سال تب جا کے بکا بنے ہیں زیادہ گریا کرنے والے. جناب یعقوب فراق یوسف میں روتے رہے اتنے سال تب جا کر کے بکا بنے. جناب یوسف قید خانے میں روتے رہے اپنے باپ کو چاہ کر کے تب جا کر زیادہ گریا کرنے والے بنے. علی زین العابدین 40 سال تک روئے تب جا کر کے زیادہ گریا کرنے والے بنے. لیکن اللہ رے مصیبت فاطمہ 95 دن میں کتنی مصیبت پڑ گئی کہ بی بی یہ جملہ کہتی نظر آئی, سبت علیہ وصحائب اللہ سبت علیہ وصحائب اللہ. ازادار اتنی مظلوم ہو گئی, اتنا گریا کرتی تھی کہ بی بی کا لقب پکا پڑ گیا. بی بی اتنا روتی تھی کہ لوگ مدینے والے علی سے کہتے ہیں یا علی زہرا سے کہہ دیجئے یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. ایک مرتبہ
علیکم اللہ عزادارو خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے عزادارو چند دقیقے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں عزادارو روایت کہتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب دربار میں گئی ہے اور ابو بکر نے فدق لکھ دیا تھا اور جب دے دیا تھا اور راستے میں ابو بکر ملا ہے عمر ملا ہے تو جملہ ہے کہ محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں کہ جاوز الحد اشعار ہیں ان کے جناب زہرا کے مراسی ہیں ان کے فرماتے ہیں کہ مفتاح حدیثہا حدیث الباد بی بی کی شہادت کی ابتدا ان کے دروازے سے شروع ہوتی ہے ان کے دروازے سے ہوتی ہے پھر فرماتے جاوز الحد بلطم خدی عربی سمجھتے ہیں ناظرینو میں ترجمہ نہیں کروں گا جاوز الحد بلطم خدی انہوں نے تجاوز کیا بس اتنا کہوں گا انہوں نے ہاتھ سے بھی بی بی زہرا پہ ظلم کیا ہاتھ سے جاوز الحد بلطم خدی انہوں نے ہاتھ سے بی بی زہرا کے رخسار پہ ظلم کیا اور یہ کب کیا اہل مقاتل نے لکھا جناب زہرا کو ابو بکر نے جب فدق دے دیا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب آئی ہیں تو عمر نے مانگا کہ ہمیں دیجیے سمجھ گیا تھا جناب زہرا نے انکار کر دیا روایت کا جملہ ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ سمجھیے گا روایت کا جملہ ہے رفضہا عمر برجلہ عمر نے اپنے رجل سے رفض کیا رے فے سی تین لفظ ہے رفض جا کے اردو لغت میں لیجیے گا عربی لغت میں لیجیے گا رفضہ کسے کہتے ہیں ترجمہ نہیں کروں گا اہل لغت نے لکھا رفضہ کہتے ہیں الضرب بالرجل علی الصدر اللہ اکبر الضرب بالرجل علی الصدر ضرب رفضہ عمر برجلہ وبلطم علی وجہہا عزادارو بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا نا بی بی کے پہلو شکستہ ہو گیا نا عزادارو جملہ سنیے گا محمد حسین اصفہانی کہتے ہیں وَوَقْزِ نَعْلِ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا اس نے تلوار کی جہاں سے تلوار پکڑی ہے تلوار کی جگہ سے جہاں پہ رکھی جاتی ہے وہاں سے اس نے بی بی کے دونوں پہلو پہ وار کیا اللہ اکبر کب کیا تھا دروازہ گرایا اور جب جناب زہرا نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا تو ظالم نے بی بی کے پہلو پہ بھی مارا تھا شاعر کہتا ہے وہ وَقْزِ نَعْلِ السَّيْفِ فِي جَنْبَيْهَا محمد حسین اصفہانی کوئی عام انسان نہیں عام شاعر نہیں اپنے زمانے کے مرجع تھے اپنے زمانے کے فقیہ تھے شیخ مظفر کے استاد تھے عزادارو وہ فقیہ تھے جو بھی جملہ کہیں گے بڑا سوچ سمجھ کے کہیں گے اور جو روایت نقل کریں گے بڑی سوچ سمجھ کے نقل کریں گے عزادارو ہم نے تو یہی سنا تھا نا کہ بی بی کا ایک پہلو شکستہ تھا محمد حسین کہتے ہیں وہ وَقْزِ نَعْلِ السَّيْفِ پہلا جنبیہا بی بی کے دونوں پہلو پہ انہوں نے مار کیا عزادارو میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن میں نے خطبہ نجف کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اتنا زور سے بی بی کے پہلو پہ مارا کہ جب تک بی بی زندہ رہی کبھی دائیں کلمت نہ سو سکی کبھی بائیں کلمت نہ سو سکی چیتوں کی میری بی بی سوئی وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ذَنبَ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمٍ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار حاضرین مجلس کی تمام حالت شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو
نجات مبارک قرض سے نجات عطا فرما پروردگار حاضرین مجلس بانیان مجلس سامعین مجلس کے تمام حاجت شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار ظاہر پہ بیمار چہدہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ان کی بیماری کو ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما پروردگار جہاں بھی شان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ پروردگار جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما جو موجود ان کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگار ہم جس مقصد سے نجف شبر تشریف لائے ہیں ہم کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما پروردگار ہم کو علم حاصل کرنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہم کو نشر و فضائل اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرما اور پروردگار سب سے بڑی دعا یہ ہے منتقم خون امام حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے آوان انصار میں ہم کو شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آتنا حسین